بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سال اول۔ آج ہم پڑھیں گے حصہ غزل میں احمد ندیم قاسمی کی غزل نمبر 1۔ اس سے پہلے احمد ندیم قاسمی کا مختصر تعارف۔ عزیز طلبات، احمد ندیم قاسمی جو ہیں معروف شاعر، افسانہ نگار، ادیب اور صحافی ہیں۔ وہ 1916 میں آنگا ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام احمد شاہ ہے۔ کیمبل پور، جس کا موجودہ نام اٹک ہے، اور شیخ پورہ کے اسکولوں سے زیر تعلیم رہے ہیں۔ وہ 1935 میں انہیں بہاولپور سے BA کیا۔ 1939 میں محکمہ ایکسائز میں سب انسپکٹر مقرر ہوئے، مگر 2 سال بعد ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ بعض رسالوں جیسے پھول، تہذیب نسواں، ادب لطیف وغیرہ کی ادارت کی۔ 2 سال پشاور ریڈیو اسٹیشن سے بھی وابستہ رہے۔ مسودہ نویس کی خدمات انجام دی۔ بقیہ زندگی میں انہوں نے ثقافت اور ادب و ادارت ہی کو ذریعہ معاش بنایا۔ مختلف اوقات میں روزنامہ امروز، سویرا اور نقوش کے مدیر رہے۔ پنچ دریا اور عنقا کے قلمی ناموں سے فقاہیہ کالم نگاری کی۔ 1963 میں اپنا ادبی پرچہ فنون نکالا۔ وہ ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن اور سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ یہ ترقی پسند تحریک کے رکن رہے، جس کے ہم نے پہلے بھی پڑھا، جیسے حضرت موہانی تھے اس تحریک کے رکن۔ دوبارہ سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ 2 بار گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ ادب میں اعلیٰ کارکردگی کے بعد صدر ایوب خان کی طرف سے انہیں صدارتی ایوارڈ ملا۔ 5000 روپے دیے گئے۔ 10 جولائی 2006 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان دنوں وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے ناظم کے عہدے پر فائز تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا۔ عزیز طلبات، ان کی تصانیف میں جو ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے کہا ان کا افسانہ نگار تھے، ادیب اور صحافی بھی تھے، تو سب سے پہلے ان کی تصانیف میں افسانے دیکھیں گے ہم۔ چوپال، بگول طلوع و غروب، سیلاب و گرداب، آنچل، سناٹا، بازار حیات، برگِ حنا، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، کوہ پیما وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کے شعری مجموعے جو تھے، ریم جھیم، جلال و جمال، شعلۂ گل، دشت وفا، بسیط وغیرہ وغیرہ۔ احمد ندیم قاسمی نے شعر و افسانے کے علاوہ سنجیدہ تنقیدی مضمون بھی لکھے ہیں۔ ان کے کالموں کا مجموعہ کیسر و کیاری کے نام سے اور اردو خاکوں کا مجموعہ جو ہے معنی کی تلاش کے نام سے چھپا ہے۔ عزیز طلبات، اب جو ہے ان کی ہم پڑھیں گے جو نصاب میں موجود ہماری غزل نمبر 1۔ کیونکہ ہم نے دیکھا عزیز طلبہ، میں نے بتایا کہ یہ کیا تھے، معروف شاعر تھے، افسانہ نویس بھی تھے، ادیب بھی تھے۔ تو اب ان کی شاعری میں دیکھیں، اور ان کا تعلق کس سے تھا؟ تحریک کے ساتھ بھی وابستہ تھے، اور 2 بار انہوں نے قید بھی کاٹی اس وجہ سے۔ غزل نمبر 1۔ کچھ غلط بھی تو نہ تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا، آتش، آگ، آب، پانی، یکجا، ایک جگہ، اکٹھا یا مشترک ہونا۔ اب عزیز طلبہ دیکھیں، شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ شاعر نے اس شعر میں اپنی تنہائی کا ایک طرح کا جواز پیش کیا اور کہا ہے کہ جس طرح آگ اور پانی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح خود شاعر کی ذات جو ہے کسی دوسرے فرد یا زمانے سے امانگ نہیں ہو سکتی۔ مزاج کی عدم یکسانیت کی بنا پر اردو شاعری میں تنہائی کے اس تصور کی تکرار میں ملتی ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تنہائی کے اس تصور کا اطلاق جو ہے ایک فرد کی سطح پر بھی ہوتا ہے، مگر اس تصور میں ایک لحاظ سے اجتماعیت پہ بھی کار فرما ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، کسی فرد یا گروہ کے ساتھ چلنے کے لیے مزاج اور ترجیحات کی یکسانیت ضروری ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جس طرح شاعر نے کہا ہے کہ آتش و آب میں سنتت ذات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تنہائی کا معقول جواز پیش کیا ہے۔ شعر نمبر 2۔ عزیز طلبہ دیکھیں، ایک نعمت بھی یہی، ایک قیامت بھی یہی، روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا۔ نعمت کا مطلب ہے انعام، سہولت، راحت، قیامت، مصیبت، پریشانی۔ انسان اپنی حواس، آگاہی، شعور اور جذبے کی مکمل تصویر ہے، تاہم ان چیزوں کے موافق یا غیر موافق ہونے کا انحصار جو ہے حالات اور معاشرے پر ہوتا ہے۔ دیکھیں عزیز طلبات، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے حالات اور معاشرے پر ہوتا ہے، جس میں جو شاعر ہے وہ حساس ایک طرح کا انسان ہے،
اور جو ہے اگر حالات سازگار ہوں گے تو اس کی روح کی بیداری اور آنکھ کی بصارت ایک نعمت سے حیثیت رکھتے ہیں. یہ روح اور بینائی انسان کو مسرت و شادمانی سے ہمکنار کرتے ہیں اور اس کے لطف کا سامان فراہم کرتے ہیں. اور اگر حالات اچھے جو ہیں نہ ہوں، معاشرے میں انتشار ہو، افراتفری ہو، فتنہ و فساد ہو، تو انسان کا احساس و شعور جو ہے اس کی روح کی بیداری، بصیرت و بینائی یا بصیرت انسان کے لیے وہ وبال جان بن جاتا ہے. وہ کڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہا جاتا ہے خفا ہے مجھ سے میرے زمانے کے دیدہ ور اس بنا پر عارف. خفا ہے مجھ سے میرے زمانے کے دیدہ ور اس بنا پر عارف. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں ذہن سے اپنے سوچتا ہوں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں ذہن سے اپنے سوچتا ہوں. اگر مختصر سا اس شعر کا مطلب بتایا جائے تو وہ کیا ہوگا کہ مجھ سے یہ کہ کسی حساس انسان کے لیے اس معاشرے میں سکون کی زندگی بسر کرنا آسان نہیں. شعر نمبر 3. جو برائی تھی میرے نام سے منسوب ہوئی، دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا. منسوب کا مطلب نام نگلا، نسبت ہونا، ذمہ لگنا. بعض اوقات جو ہے راہ خیر پر چلنے والوں کو جو ہے ایسے مسائل اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نیکی کا پرچار کرنے کی روش مہنگی پڑتی ہے. معاشرے کو جنت بنانے کا خواب دیکھنے والوں کو زندگی عجیباً بنا دی جاتی ہے. خیر کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی تصویر کا المناک رخ ہے. عزیز طلباء، جس نے ہماری سوچ کو صحیح سمت میں پروان نہیں چڑھنے دیا کہ ہم لوگ کسی کو اچھائی کا صلہ دینے کے بجائے اس کی خامیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ ایک بدگمانی اور عیب جوئی اور معاشرتی اقدار کو جو ہے گہنا کہا گیا ہے. صورتحال شاعر نے اس شعر میں اس طرح سے کہی ہے: احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو، احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو، میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا. شاعر نے ایسے معاشرے پر تنقید کی ہے جہاں کسی شخص کے لیے خیر کا راستہ اپنانا مشکل اور بدی کی راہ اختیار کرنا آسان ہوتا ہے. جی طلباء، شعر نمبر 4. کارے دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا. کار کا مطلب ہوتا ہے دل کے دریا کی گہرائی. محروم تمنا کا مطلب ہے خواہشات کی تکمیل نہ ہونا، تمناؤں کا پورا نہ ہونا. اس شعر میں شاعر کا لہجہ رجائیت سے پر ہے. وہ مایوس کن صورتحال میں بھی امید کا دامن تھامے ہوئے ہے. شاعر کا خیال ہے کہ اگر ارادے پختہ اور آرزوئیں روشن ہوں تو تاریک ترین حالات سے بھی روشن کی کرن برآمد ہو جاتی ہے. جیسے اقبال کا ایک شعر اس شعر کے جو ہے: ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. دل کی گہرائی بظاہر ایسی جگہ ہے جہاں سورج کی ایک کرن کی رسائی بھی ممکن نہیں، مگر شاعر کی کیا ہے، نگاہ تخیل نے اسے ممکنات میں شمار کیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں غذا اور پانی فراہم کرتا رہا جہاں بظاہر زندہ رہنا ممکن نہ تھا. شاعر کا کہنا ہے کہ وہ برے حالات میں بھی تمنا سے خالی نہیں رہا. اس کے نزدیک مایوسی، گناہ اور نا امیدی عمل کی روح دشمن ہے. اس لیے شاعر نے مستقل طور پر امید کا دامن تھامے رکھا. وہ جانتا ہے کہ امید ذریعے تحرک ہے اور کامیابی کے راستے میں روشنی کا مینار ہے. شعر نمبر 5. شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا. روز ازل سے، پہلے دن سے، کائنات کے آغاز سے تخلیق ہونا ہوتا ہے، پیدا ہونا، وجود میں آنا. اب یہاں پہ آخری شعر جو کہ مقطع بھی ہے اور تخلص استعمال ہوا ہے. جہاں تک تخلیق کا معاملہ ہے، شاعر کا خیال ہے کہ تخلیق شعر اور تخلیق انسان بظاہر دو مختلف چیزیں صحیح، مگر ایک ہی سطح پر جا کر ان میں تفاہم ختم ہو جاتا ہے، یعنی فرق ختم ہو جاتا ہے. شعر اور انسان میں یکسانیت کا پہلو یہ بھی ہے کہ دونوں کا شعور سے تعلق ہے. پھر جس سے شعر انسانی تخیل کے بہترین روح کا نام ہے. کہتے ہیں جس طرح شعر جو ہے وہ کیا ہے، انسانی تخیل کے بہترین روح کا نام ہے، اس طرح انسان خدا کے تخیل کا بہترین اظہار ہے جس کو اس نے احسن تقویم کے اصول پر پیدا کیا. اب دوسرے حصے میں انسان اور شعر کی تخلیق کا موازنہ جس طرح کیا گیا ہے، اس میں کوئی مواصلت نظر نہیں آتی. ماسوا یہ کہ انسان کی بھی تخلیق ہے اور شعر بھی تخلیق کیا گیا ہے، مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ انسان خدا کی تخلیق ہے اور شعر انسان کی کاوش ہے. دونوں کی اس طرح موازنے نے شعر کو انسان پر موازنے کرنے میں ہمیں شعر کو انسان پر فوقیت دینے سے انسان کی عظمت پر حرف آتا ہے. جی عزیز طالبات، یہ ہے غزل نمبر 1
انشاءاللہ کل ہم غزل نمبر 2 کریں گے.